السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے مت حیات، اور رائٹر ہے اس کی نیہا ملک۔ امید ہے آپ کو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چلیں آج سیکنڈ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نئے آنے والے سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ بولتی، ایک افسر اندر آیا اور ہارون کو مخاطب کیا۔ میجر ہارون، جنرل اسفند یار آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ افسر کی بات سن کر ہارون نے اس بات میں سر ہلایا اور عائزہ کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں الجھن لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے، عائزہ کے کان میں سرگوشی کرتا بغیر اسے بولنے کا موقع دی وہ کمرے سے چلا گیا۔ آج دو دن بعد اسے ڈسچارج ملا تھا۔ ان دنوں میں صرف انابی اور گل ہی اس سے ملنے آئے تھے۔ ظفر الوی بزنس میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے صرف ایک باہری کال پر عائزہ سے بات کی تھی، اور وہ بھی بامشکل 3 منٹ۔ مسز الوی اور حفصہ نے آنا تو دور ایک کال کرنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ عائزہ نے گھر سے کال کر کے ڈرائیور کو بلا لیا۔ ہاسپٹل سے باہر آ کر عائزہ نے ڈرائیور کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ اسے کہیں نہیں دکھا۔ چلے، عقب سے آتی آواز پر عائزہ پلٹی تو سامنے ہارون کو کھڑا پایا۔ وہ آج پورے 2 دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے کی نسبت وہ اسے بہت بہتر لگا۔ چلے یا پھر پورا دن مجھے ایسے ہی دیکھتے رہنا ہے؟ ہارون کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی، پھر سنبھل کر بولی، ڈرائیور آ رہا ہے مجھے لینے۔ ڈرائیور کو میں نے واپس بھیج دیا ہے، اسی لیے اب تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، ہارون نے اطمینان سے کہا، اور آگے بڑھ کر عائزہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ عائزہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئی۔ ہارون ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ حفصہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، مسز الوی کی آواز سن کر بیزاری سے مڑی۔ جی کہیے، کہاں جا رہی ہو تم؟ مسز الوی نے حفصہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ٹائٹ پینٹ اور شارٹ شرٹ دوپٹے سے آری کھڑی تھی۔ پلیز موم، آپ مجھے کہیں جانے سے پہلے آپ کو جواب دینا پڑے گا، حفصہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میں تمہاری ماں ہوں، فکر رہتی ہے مجھے، مسز الوی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اف موم، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے، حفصہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ کبھی اپنے ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں تو ترس ہی گئی ہوں کہ کبھی تم خود سے میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو۔ مسز الوی افسوس سے گویا ہوئیں۔ آپ خود بھی تو اپنی پارٹیز میں بزی رہتی ہیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا آپ کے پاس کوئی بیٹھ کر بات کرے تو عائزہ کو ساری زندگی کیوں خود سے دور رکھا؟ وہ تو بچپن سے ہی آپ سے باتیں کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، آپ نے خود ہی کبھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، حفصہ کہہ کر رکی نہیں، جبکہ مسز الوی نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ ہارون نے عائزہ کی جانب دیکھا جو انگلیاں چھٹکا رہی تھی۔ نہیں، بالکل ہاں۔ عائزہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، ہاں یا نہیں۔ ہارون نے کنفیوز بیٹھی عائزہ سے دوبارہ پوچھا، وہ دراصل آپ کا نام تو زرغام ہے نا؟ تو اس دن وہ افسر آپ کو میجر ہارون کیوں کہہ رہا تھا؟ عائزہ نے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ ہارون نے خاموشی سے عائزہ کی بات سنی، اور تھوڑے آگے جا کر اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور عائزہ کی جانب متوجہ ہوا، اور جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دراصل میرا نام ہارون ملک ہے، اور میں ISI کا بندہ ہوں۔ زرغام میری ایک نقلی شناخت تھی جو میں نے یونیورسٹی میں رکھی تھی۔ ہارون نے عائزہ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہارون کی بات سن کر عائزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آپ وہی میجر ہارون جن کو میک اپ کرنا نہیں آتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد عائزہ نے پوچھا۔ عائزہ کی بات سن کر گاڑی میں ہارون کا کہکہ گونجا، پھر اپنی ہنسی کو روک کر وہ گویا ہوا، ہاں میں وہی میجر ہارون ہوں جس کو میک اپ کرنے کا بالکل بھی سینس نہیں ہے، اور ایک لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہے۔ ہارون کی بات سن کر عائزہ ہنستی چلی گئی، اور ہارون محبوط سا اسے دیکھنے لگا۔ واقعی آپ کو بالکل میک اپ اور ڈریسنگ سینس نہیں ہے؟ عائزہ کی ہنسی تھی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، عائزہ؟ ہارون کی آواز میں سنجیدگی محسوس کر کے عائزہ نے اسے دیکھا۔ جی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا انتظار کرو گی؟ ہارون نے پوچھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عائزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ سارے مطلب میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن تم صرف یہ یاد رکھو کہ اب سے تم نے خود کو سنبھال کر رکھنا ہے، صرف میرے لیے۔
ابھی مجھے کچھ کام نمٹانے ہیں، جب تک تم بھی پیپر سے فارغ ہو جاؤ گی پھر میں تمہارے والد سے بات کرنے آؤں گا اپنی امانت لے جانے کے لیے۔ ہارون کی بات سن کر عائزہ کے چہرے پہ سرخی بکھر گئی۔ ہارون نے ان قوس و قزح کے رنگوں کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ اسے مزید تنگ کیے بغیر ہارون نے گاڑی واپس راستے پر ڈال دی۔ عائزہ نے بھی چپ چاپ اپنے رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک فطری جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے گاڑی سگنل پر رک گئی تھی۔ عائزہ کی نظر برابر والی گاڑی پر پڑی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس گاڑی میں حفصہ کسی لڑکے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی آگے بڑھ گئی اور عائزہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ عائزہ بعد میں حفصہ سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر ہارون نے عائزہ کو مخاطب کیا۔ میرا انتظار کرو گی؟ لہجہ پر امید تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک التجا سی تھی۔ عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے ہارون کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر گیا۔ آج عائزہ کا آخری پیپر تھا اور وہ گراؤنڈ میں بیٹھی انابیہ اور گل کا انتظار کر رہی تھی۔ بے اختیار اس کی سوچ ہارون کی جانب چلی گئی۔ اس کی ہارون سے ایک دفعہ فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ کسی مشن پر جا رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ عائزہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کو اس کا انتظار کرنے کو کہا تھا اور واقعی عائزہ کو بے صبری سے اس کا انتظار تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہارون اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو۔ انابیہ کی آواز سن کر اس نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں گل اور انابیہ کھڑی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم دونوں؟ عائزہ نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تم پہلی لڑکی ہو جو جاگتی آنکھوں سے میٹھے خواب دیکھ رہی تھی، انابیہ نے کہا۔ میں نے کب دیکھے خواب؟ عائزہ نے ایبرو چکائی۔ تو پھر آپ بیٹی کس کے خوابوں میں گم تھیں؟ انابیہ بھی ترکی بہ ترکی ہوئی۔ بس کر دو تم دونوں، ہم یہاں بھوک سے مر رہا ہے اور تم دونوں بک بک کر رہے۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہتی، گل نے دونوں کو آنکھیں دکھا کر کہا، ہاں یار، بھوک تو واقعی مجھے بھی بہت زور کی لگی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ عائزہ کی بات سے وہ دونوں بھی متفق ہوئیں اور وہ تینوں یونہی سے نکل گئیں۔ وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ آرڈر انہوں نے لکھوا دیا تھا۔ عائزہ وہ تمہاری بہن ہے نا؟ انابیہ کی بات سن کر عائزہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے 3 ٹیبل چھوڑ کر حفصہ ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ وہی اس دن والا لڑکا ہے۔ عائزہ نے لب بھینچ کر یہ منظر دیکھا۔ جیسے ہی لڑکے نے حفصہ کا ہاتھ تھاما، عائزہ کی برداشت نے جواب دیا اور جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ بھلے ہی حفصہ اسے اپنی بہن نہ سمجھتی ہو، لیکن عائزہ نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ حفصہ کو ایسے بھٹکتے دیکھ کر عائزہ نے اپنا فرض سمجھا کہ اسے روکے، کہ مستقبل میں اسے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عائزہ نے میز کے پاس پہنچ کر آنکھوں میں تعصب لیے حفصہ کو دیکھا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی دیکھ کر حفصہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ عائزہ کو سامنے کھڑے دیکھ کر حفصہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، لیکن پھر اپنے آپ کو فوراً سنبھال کر وہ عائزہ کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ حفصہ، کون ہے یہ لڑکا؟ عائزہ نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کیا جو اب عائزہ کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، حفصہ تنک کر گویا ہوئی۔ حفصہ، اچھی لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اسے کہو کہ یہ رشتہ لے کر آئے۔ عائزہ نے اسے سمجھانا چاہا، جو حفصہ نے قدرے بیزاری سے سنا۔ کہہ لیا آپ نے، اب آپ جا سکتی ہیں، حفصہ نے سخت لہجے میں کہا اور اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ عائزہ نے افسوس سے ایک نظر اسے جاتا دیکھا اور پھر واپس اپنے ٹیبل پر آ گئی، جہاں انابیہ اور گل بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ انابیہ نے پوچھا۔ جب کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عائزہ افسوس سے گویا ہوئی۔ گل اور انابیہ نے عائزہ کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں کا مشاہدہ کرنے میں مصروف تھی جب مسز الوی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو اور 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، مسز الوی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں موم؟ عائزہ نے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آئے ہیں، اس لیے جلدی آؤ۔ مسز الوی کی بات سن کر عائزہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولنے لگی۔ کیا موم، ساری زندگی کیا ہمارے سروں پر عذاب کی طرح مسلط رہنا ہے؟ او بی بی، جلدی سے اپنے گھر جاؤ اور ہماری جان چھوڑو، مسز الوی نے عائزہ کی بات کاٹ کر نہایت سخت لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اپنے امڑ آنے والے آنسوں کو بہت مشکل سے روکا اور بامشکل اثبات میں سر ہلایا۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں
آسودہ چہرے لیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور بغیر کسی کی جانب دیکھے وہ سیدھا صوفے پر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کس دل سے آئی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ظفر الوی کو اس رشتے سے صاف انکار کر دے گی۔ ماشاءاللہ پورا چاند کا ٹکڑا ہے۔ لڑکی کی ماں اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ عائزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ظفر الوی ابھی تک نہیں آئے تھے اور حفصہ نے آنا ضروری نہیں سمجھا، صرف مسز الوی وہاں موجود تھی۔ شکیل لڑکی پسند آئی بیٹا؟ اس عورت نے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے سے پوچھا اور تو کمرے میں ایک بھاری آواز گونجی، جی امی مجھے پسند آئی۔ عائزہ نے بے اختیار گردن اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ اسے مسز الوی سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، لیکن وہ اس کی نفرت میں اس حد تک گر جائیں گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سانولے رنگ کا بھری جسامت والا وہ شخص 40 سے 45 سال کے لگ بھگ تھا۔ کمرے میں ظفر الوی کے داخل ہونے پر عائزہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ بھلے وہ عائزہ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن تھی تو وہ انہی کی سگی بیٹی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ لڑکا ساتھ آئے گا؟ تھوڑی دیر بعد ظفر الوی نے مسز الوی سے کہا، جی یہی تو لڑکا ہے۔ مسز الوی نے سامنے بیٹھے شکیل کی جانب اشارہ کیا۔ ظفر الوی نے ایک نظر سامنے بیٹھے شکیل کو دیکھا جو اپنے ایکس رے کرتی نظروں سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ ظفر الوی کے چہرے پہ پھیلتے ناگوار تاثرات مسز الوی سے چھپے نہیں رہے۔ ایکسکیوز می۔ ظفر الوی اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مسز الوی نے بھی انہیں رخصت کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ظفر الوی کو یہ رشتہ خاص پسند نہیں آیا۔ مسز الوی کے کمرے میں آئیں تو ظفر الوی کو ٹہلتا پایا۔ مسز الوی بھی چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ رشتہ بلایا تھا؟ مسز الوی کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا کھاتا پیتا خاندان ہے اور وہ بھی اکلوتا ہے۔ عائزہ عیش کرے گی وہاں جا کر، مسز الوی نے آرام سے کہا۔ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ ظفر الوی نے بات ختم کی۔ کیوں منع کر دوں؟ آخر برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ صرف عمر ہی تھوڑی بڑی ہے، باقی ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر ہے۔ مسز الوی نے تحمل سے کہا۔ ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ عائزہ کا رشتہ وہاں ہو جائے تاکہ وہ ساری زندگی سسکتی رہے اور ان کے دل کو سکون ملتا رہے۔ میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا، آپ ان لوگوں کو منع کر دیجیے گا، ظفر الوی کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ میں بھی منع نہیں کروں گی، مسز الوی نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ حال میں تالیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہارون اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہاں ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا۔ آخر اتنے خطرناک مشن میں اس نے بہترین کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی عائزہ کے گھر جائے گا۔ انتظار کی گھڑیاں بہت مشکل سے گزر رہی تھیں۔ میجر ہارون، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جنرل اسفند کی بات سن کر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ میجر ہارون، میں جانتا ہوں اس مشن کے بعد آپ کو چند دن کی چھٹی فراہم کی گئی تھی، لیکن میں آپ کو کل ہی ایک مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہر مشن کی طرح آپ اس مشن میں سرخرو ہوں گے اور ہمارے وطن عزیز کو دشمن کے ناپاک عزائم سے بچائیں گے۔ یس سر، ہر جہاں باز کی طرح میری زندگی میں بھی سب سے پہلے میرے لیے وطن کی حفاظت اہم ہے۔ میں کل ہی مشن کی تیاری کرتا ہوں، ہارون نے ایک عزم سے کہا۔ ہمیں تم جیسے جانبازوں پر فخر ہے۔ جنرل اسفند نے ہارون کا کندھا تھپتھپایا۔ تھکی ہاری وہ گھر میں داخل ہوئی۔ پسینے بوندوں کی صورت میں اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ بیڈ پر گرنے کے انداز سے وہ لیٹ گئی۔ تھک گئی میری بچی؟ نسرین بیگم نے پانی نکال کر گلاس میں انڈیل دیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے محبت سے پوچھا۔ انابیہ نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا وہاں؟ نسرین بیگم اس کی چادر طے کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ کچھ نہیں، میرے انٹرویو دینے سے پہلے ہی وہاں ایک لڑکی کی سلیکشن ہو گئی تھی سفارش پر، انابیہ نے بتایا۔ ان کا گریجویشن کا رزلٹ آ گیا تھا جس میں وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی تھی۔ اس وجہ سے انابیہ جاب کی تلاش میں آفس میں انٹرویو دے رہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی نے کمپنی کا بتایا ہے، کافی بڑی کمپنی ہے، اب اللہ کرے وہاں سلیکشن ہو جائے۔ انابیہ نے نسرین بیگم کو تفصیل بتائی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ نسرین بیگم کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی سکون سے اپنا موبائل یوز کر رہی تھی کہ ظفر الوی نے اسے بتا دیا تھا کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے عائزہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ پانی پینے کے لیے اس نے جگ کی جانب بڑھایا، لیکن خالی جگ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں گھمائی اور جگ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائزہ نے حفصہ کے کمرے کی جانب دیکھا جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جگ کو پانی سے بھر کر وہ واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ جب اسے حفصہ کے کمروں سے باتوں کی آواز آئی۔
تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ میں موجود جگ زمین بوس ہو گیا، جس کی کرچیاں ہر جانب بکھر گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حفصہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ تمہیں دیکھ لوں، کامران نے ڈٹائی سے کہا اور حفصہ کے بیڈ پر مزے سے بیٹھ گیا۔ دیکھو کامران، پلیز اس وقت چلے جاؤ، اگر کوئی آ گیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ حفصہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر کامران کو، جو اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی آیا تو میں کہہ دوں گا کہ میں اپنی شہزادی سے ملنے آیا ہوں۔ کامران کی بات سن کر ایک شرمگی مسکراہٹ حفصہ کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کامران نے کہتے کے ساتھ ہی حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں عائزہ منہ پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حفصہ ایک جھٹکے سے کامران سے الگ ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے عائزہ کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں دروازے پر کھڑی تھی۔ عائزہ حفصہ کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس سے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اپنا نہیں تو کم از کم بابا کے ہی عزت کا خیال کر لیتی۔ عائزہ کے لہجے میں دکھ، غصہ اور بے یقینی کہ کیا کچھ نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حفصہ غصے سے گویا کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ عائزہ اور حفصہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ظفر الوی اور مسز الوی کھڑے تھے، جو یقیناً ان کے شور کی آواز سن کر آئے تھے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ظفر الوی کی کرخت آواز میں گونجی۔ مسز الوی کی بھی نظر سامنے کھڑے کامران پر گئی، جو آرام سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بابا! حفصہ ایک دم روتے ہوئے ظفر الوی کے سینے سے جا لگی۔ عائزہ، جس نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا، حفصہ کو ایسے روتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بابا دیکھیں، آپ ہی نے کسی لڑکے کو گھر میں بلا لیا اور جب میں نے اعتراض کیا تو مجھے ہی تھپڑ مار دیا۔ حفصہ کی بات سن کر عائزہ زلزلوں کی ضد میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ کامران نے بھی حفصہ کی ایکٹنگ کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی کس دن ہماری عزت خاک میں ملائے گی۔ اس کمبخت نے ہمیں ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسز الوی تیز آواز میں عائزہ کو کوسنے لگی۔ بابا یہ جھوٹ بول رہی، اس نے خود اس لڑکے کو یہاں بلایا تھا۔ عائزہ نے اپنے بے گناہی ثابت کرنا چاہی۔ عائزہ جان، اگر آپ کو سب سچ پتہ چل گیا تھا تو تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا نہیں ہے۔ آج یا کل سب کو سچ پتہ تو چل ہی جانا ہے، کامران نے عائزہ کے پاس محبت سے کہا۔ کامران، جو کب سے خاموش کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ظفر صاحب غصے میں ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے اور بیٹھے بٹھائے اسے اتنی خوبصورت لڑکی مل جاتی تو اور کیا چاہیے تھا اسے۔ کامران کی بات سن کر عائزہ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ظفر الوی کی جانب متوجہ ہوئی، جو سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ بابا یہ دونوں مل کر مجھے چھٹا ظفر الوی کے پڑھنے پر تھپڑ نے عائزہ کا جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ آپ اسے روم میں لے کر جا کر بند کر دیں، جب تک میں اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر آتا ہوں، ظفر الوی نے مسز الوی کو کہا اور آخر میں ناگوار نظر کامران پر ڈالی۔ کامران نے گڑبڑا کر حفصہ کی جانب دیکھا، جو اسے کھڑکی سے بھاگنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مسز الوی عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئیں، جو رو کر اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ حفصہ کا اشارہ سمجھ کر کامران ایک ہی جھٹکے میں کھڑکی سے کود گیا۔ گارڈ اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، شکر بچ گئی۔ سب کے جانے کے بعد حفصہ نے کمینگی سے کہا۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ظفر الوی کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ مسز الوی اس کا موبائل بھی لے گئی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ اپنے باپ کی بے اعتمادی نے اتنی تکلیف دی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کیوں بابا، آخر کیوں؟ آپ کو میری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے؟ آپ کی آنکھوں میں بے اعتباری کی ایسی پٹی بن گئی ہے کہ آپ کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ اگر میں نے اسے بلایا ہوتا تو وہ میرے کمرے میں موجود ہوتا، نہ کہ حفصہ کے کمرے میں۔ عائزہ نے تلخی سے سوچا۔ بے بسی اتنی تھی کہ خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی ذلت پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی ماں کی تصویر کو گلے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیڈ پر سوٹ کیس کھلا پڑا تھا، کچھ کپڑے سوٹ کیس میں اور کچھ بیڈ پر پڑے تھے۔ وہ موبائل کان سے لگائے مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! مسلسل موبائل آف جانے کی وجہ سے اس نے کوف سے ہاتھ مسلا۔ زاور، جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، اسے پریشان دیکھ کر ٹھٹک گیا اور سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے میجر صاحب، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ زاور نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، جب سے عائزہ کا نمبر ملا رہا ہوں لیکن وہ مسلسل آف جا رہا ہے، ہارون نے تفصیل بتائی۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس میں اتنی مشکل کیا ہے؟ سیدھا اس کے گھر چلے جائیں، ویسے بھی فلائٹ میں ابھی بھی ٹائم ہے۔
زاور نے اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر آنکھ ماری۔ ہارون اس کی بات کا جواب دیے بغیر کپڑے بیگ میں رکھنے لگا اور زاور کو اپنا اگنور کیے جانے پر منہ کھل گیا۔ حد ہو گئی بدتمیزی کی، بندہ آگے سے کوئی جواب ہی دے دیتا ہے۔ زاور نے جھل کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر بیڈ پر پٹکی۔ کیا جواب دیں تمہاری اس فضول بات کا؟ میرا ابھی اس سے کوئی مضبوط رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر میں اس کے گھر جا سکوں، اور اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کچھ نہیں جائے گا بلکہ سب کی انگلیاں عائزہ کی جانب اٹھیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری محبت بدنام ہو۔ ہارون کی بات سن کر زاور نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے اور اس کے گلے لگ گیا۔ واہ میرے بھائی، تم نے تو رانجھا، مجنو اور رومیو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور ہارون کا منکا جب زاور کی کمر پر پوری شدت کے ساتھ پڑا تب اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ اف ظالم انسان، مار ڈالا۔ زاور نے کمر سہلاتے ہوئے دہائی دی۔ اگر اوور ایکٹنگ ختم ہو گئی تو فائل ریڈ کر لینا، ہارون نے فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ زاور نے چپ چاپ فائل لی اور کونے میں بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ ہارون نے اس کی فرمانبرداری دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیوں اس لڑکی کی خاطر خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ وہ اس لائق نہیں ہے جس کی خاطر اتنا پریشان ہوا جائے، مسز الوی نے پاس موجود ظفر الوی سے کہا، جو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے ناک کے نیچے وہ یہ سب کرتی رہی اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ظفر الوی کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آخر حفصہ بھی تو اسی کی بہن ہے، لیکن وہ ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مسز الوی اپنی جانب سے پوری آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسری۔ ظفر الوی تیش کے عالم میں عائزہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مسز الوی بھی ہڑبڑا کر ان کے پیچھے بھاگی۔ ظفر الوی نے ایک جھٹکے سے عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور زمین پر بیٹھی عائزہ کی جانب بڑھ کر، جو رو رو کر بالکل ادھوری ہو چکی تھی۔ ظفر الوی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عائزہ کے گلے کو تھاما اور پوری شدت سے اس کا گلا دبانے لگے۔ عائزہ کی آنکھیں پہلے بے یقینی سے پھیلی تھی اور پھر ان کا آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں رکنے لگی، لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ایسی ذلت بھری زندگی سے اسے موت بہتر لگی تھی، لیکن دل میں ایک کسک تھی کہ کاش آخری بار ہارون سے بات کر سکتی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ چھوڑیں اسے، اگر یہ مر آ گئی تو آپ کو ہی جیل ہوگی۔ عائزہ کی آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر مسز الوی جلدی سے ظفر الوی کی جانب بڑھی اور عائزہ کو چھڑوانے لگی۔ انہیں صرف یہ فکر لاحق تھی کہ اگر عائزہ کو کچھ ہو گیا تو ظفر الوی کو جیل ہو جاتی، پھر ان کا اور حفصہ کا کیا ہوتا؟ ظفر الوی نے عائزہ کو جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ زمین پر گری۔ آپ نے پچھلے ہفتے آئے رشتے سے انکار کر دیا؟ ظفر الوی نے مسز الوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا، مسز الوی نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، کل آپ ان لوگوں کو بلا لیں سادگی سے نکاح کے لیے۔ ظفر الوی نے ایک نظر عائزہ کے بے ہوش پڑے وجود پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے چلا گیا۔ بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو، نسرین بیگم نے انابیہ کو ٹوکا جو ناشتہ کھا کم اور نگل زیادہ رہی تھی۔ امی میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ انابیہ نے جلدی سے چائے کا کپ ختم کیا اور کمرے کی جانب بھاگی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔ نسرین بیگم نفی میں سر ہلاتے ہوئے انابیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ نسرین بیگم نے سر تھام کر پورے کمرے کی نظر گھمائی۔ سارے دروازے کھلے ہوئے تھے جن سے کچھ چیزیں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے جن میں سے ایک میں انابیہ گھسی ہوئی تھی۔ امی میری فائل نہیں مل رہی، انابیہ کی اجرت میں بھری آواز نسرین بیگم کو سنائی دی۔ تم نے کل ہی وہ فائل میرے پاس رکھوائی تھی، نسرین بیگم نے بتایا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی۔ اچھا امی پلیز مجھے جلدی سے وہ فائل لا دیں۔ انابیہ کی بات سن کر نسرین بیگم اثبات میں ہلا کر فائل لینے چلی گئیں۔ انابیہ نے جلدی سے چادر اوڑھی اور بیگ لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ نسرین بیگم سے فائل لے کر وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں جنش ہوئی۔ بھاری ہوتے سر کو تھام کر وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ آنکھیں سوجی ہونے کے باعث درد کر رہی تھیں۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا تو موتی ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے۔ اس نے ہاتھ اپنے گردن پہ رکھے جس سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عائزہ نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا تو لبوں پر استظہاریہ مسکراہٹ سجائے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ عدنان نے عائزہ کے گلے پر پڑے لال نشانوں کی طرف افسوس سے دیکھا۔ عائزہ نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ویسے کبھی کبھی بہت ترس آتا ہے تم پر۔ خیر میں تو تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا شادی کی۔ عدنان کی بات سن کر عائزہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہتی
حفصہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حفصہ کو اندر آتے دیکھ کر عدنان وہاں سے چلا گیا۔ حفصہ، عدنان کس کی شادی کی بات کر رہا ہے؟ عائزہ نے درد کرتے گلے کے ساتھ بامشکل کہا۔ آج شام آپ کا نکاح ہے، رخصتی ہے شکیل بھائی کے ساتھ۔ حفصہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ عائزہ کو لگا کسی نے اس کے اوپر دھماکہ کر دیا ہے۔ امی نے یہ جوڑا بھجوایا ہے، شام تک تیار ہو جائیے گا، حفصہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عائزہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ باہر سے بند تھا۔ عائزہ کو مایوسی ہوئی اپنے زندہ بچ جانے پر۔ انابیہ نے کمپنی کے باہر رک کر گہری سانس بھری اور اندر داخل ہوئی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، انابیہ نے ریسیپشن پر جا کر وہاں موجود لڑکی کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ لڑکی بھی انابیہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل میں یہاں انٹرویو کے سلسلے میں آئی تھی۔ سوری میم، آپ لیٹ ہو چکی ہیں، ریسیپشنسٹ نے سامنے گھڑی کی جانب اشارہ کیا۔ جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں بہت دور سے آئی ہوں۔ انابیہ کو اپنے آنا بیکار محسوس ہوا۔ سوری میم، سر ٹائم کے بہت پابند ہے، ریسیپشنسٹ بولی۔ کیا یہاں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ پیچھے سے آتی آواز پر انابیہ چونک کر پیچھے مڑی۔ انابیہ نے جب مڑ کر سامنے دیکھا تو ایک پروقار سی خاتون کو اپنے سامنے موجود پایا۔ جانی پہچانی شکل دیکھ کر وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ پہلے بھی انہیں میں نے کہیں دیکھا ہے۔ کیسی ہو بیٹا، آپ پہچانا مجھے؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ وہی ہیں نا جنہیں میں نے روڈ کراس کروایا تھا؟ ایک دم یاد آنے پر انابیہ نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا میں وہی ہوں، لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زیب بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ جی دراصل میں یہاں انٹرویو دینے آئی تھی، لیکن میں لیٹ ہو گئی ہوں، انابیہ نے افسردگی سے کہا۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مس آیات، آپ ان کو جہاں انٹرویو ہو رہا ہے وہاں لے جائیں۔ زیب بیگم نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا اور ایک نرم مسکراہٹ چہرے پر لیے انابیہ کی جانب دیکھا اور آگے بڑھ گئیں۔ انابیہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ لال رنگ کے جوڑے میں وہ اپنا سوگوار حسن لیے بیٹھی تھی۔ سنگہار کے نام پر صرف ایک سرخ لپسٹک دنیا دکھاوے کے لیے اس کے لبوں پر لگائی گئی تھی۔ اسے اپنا آپ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں ہارون، خدا کے لیے مجھے بے وفاؤں کے نام کی فہرست میں نہ رکھنا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے وفا نہیں بلکہ میں بے بس ہوں۔ کہ آنسو ٹوٹ کر عائزہ کی آنکھوں سے گرے۔ بارات آ گئی ہے، بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ حفصہ کی آواز سن کر اس نے اپنے آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عائزہ سے نظروں کے تاب نہ لا کر حفصہ نے اپنی نظریں چرا لی۔ تمہیں ایک دفعہ بھی خدا کا خوف نہیں آیا؟ عائزہ کی بے تاثر آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے اس وقت جو صحیح لگا میں نے وہی کیا، حفصہ بولی۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گی حفصہ، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا رب بہت بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ عائزہ کی بات سن کر حفصہ نے دہل کر اس کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی خاموش اور بے تاثر نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں اندر آتی مسز الوی جانب متوجہ ہوئیں۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ حفصہ بیٹا، بارات آ گئی اور تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں اس کو باہر لانے کے لیے کہا تھا۔ مسز الوی نے حفصہ کو مخاطب کیا اور آخر میں ایک تمسخر بھری نگاہ عائزہ کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اچھا تم چلو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ مسز الوی کی بات سن کر حفصہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ میں تمہیں گھر سے نکالنے کے لیے کتنے طریقے سوچ رہی تھی، لیکن تم نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی معصوم شکل کے پیچھے اتنا شاطر دماغ ہے۔ مسز الوی نخوت سے گویا ہوئیں۔ کچھ بولو گی نہیں؟ عائزہ کو مستدل خاموش دیکھ کر مسز الوی نے ایک آئیبرو جھکائی۔ جب میرا سگا باپ ہی میرا نہ ہو سکا، جب میرے باپ کو ہی مجھ پر بھروسہ نہ ہو تو میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ عائزہ نے سوالیہ نظروں سے مسز الوی کی جانب دیکھا۔ پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اس لیے اپنے فالتو بکواس میں وقت ضائع نہ کرو۔ مسز الوی نے عائزہ کا بازو دبوچ کر اس کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نکاح کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ظفر الوی کے بس میں ہوتا تو وہ عائزہ کو دو بول پڑھوا کر گھر سے نکال دیتے، لیکن لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے انہیں ایسا کرنا پڑا۔ صرف چند قریبی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ عائزہ کو لا کر شکیل کے ساتھ بٹھا دیا گیا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عائزہ کا ہی جائزہ لے رہا تھا۔ عائزہ کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ویرانی میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ لوگوں کی افسوس بھری نگاہیں عائزہ کی جانب تھیں۔ ظفر الوی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مسز الوی کے چہرے پر مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
مولوی کے آتے ہی ظفر الوی نے نکاح شروع کرنے کو کہا۔ عائزہ نے نم پلکیں اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ شاید انہیں رحم آ جائے، شاید وہ اس کی آنکھوں میں موجود سچائی کو دیکھ لیں، لیکن ظفر الوی ہر چیز سے بے نیاز بے حس بنے رہے۔ 1 منٹ اس سے پہلے کہ مولوی کچھ کہتا، شکیل اپنے مسلسل بجتے فون کی وجہ سے معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ عائزہ کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شکیل کی گرجدار آواز پورے لان میں گونجی۔ سب لوگ اسی کی جانب متوجہ ہو گئے، جو آنکھوں میں غصہ لیے عائزہ کو ہی گھور رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عین نکاح کے لیے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ظفر الوی نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کیا بلکہ کوئی بھی آپ کی اس بدکار بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایسی لڑکیوں کو رکھیل تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کے درجے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ تھے یا سیسا جو عائزہ کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ یہ بکواس کر رہے ہو تم؟ شکیل کی بات سن کر ظفر الوی غصے سے گویا ہوئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی بیٹی کے عاشق کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ میں اسے نکاح سے انکار کر دوں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شکیل کی بات سن کر عائزہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا پتہ کسی نے جھوٹ بولا ہو؟ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ظفر الوی کی بات سن کر شکیل نے ہاتھ میں موجود موبائل ایک جھٹکے سے اس کی جانب بڑھایا۔ ایک نظر موبائل پر ڈالنے کے بعد ظفر الوی نے قہر برساتی نظر عائزہ کے وجود پر ڈالی، میں جو پریشان حال کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظفر الوی اس کی جانب بڑھے اور اس کا بازو تھام کر سب کے بیچ میں لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ کیا ہے یہ؟ ان کی دہاڑ سے الوی ہاؤس کے در و دیوار ہل گئے۔ عائزہ نے ان کے ہاتھ سے موبائل تھام کر اپنی نظروں کے سامنے اور اس کی نظریں ساکت رہ گئیں۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بوس ہو گیا۔ وہ بیزار سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آج پھپھو کے بہت اصرار پر اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے نظروں میں اپنے لیے ترس اور رحم دے کر ٹھٹک گئی تھی۔ اف، یہ بھائی کہاں چلے گئے؟ عروش نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر سامنے ٹیبل سے ایک پیپر اور پینسل اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی اور اسکیچ بنانے لگی۔ اسکول لائف اور اس کے بعد کالج لائف اور یونیورسٹی لائف، ہر جگہ اس کے ہنر کا سراہا گیا۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے آخری بار قلم کب اٹھایا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ نہایت ہی خوبصورتی سے پیپرز پہ چل رہے تھے اور نقش بنا رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک بہت پیاری لڑکی ہاتھ میں فائل لیے کھڑی تھی۔ میں آئی کم ان؟ انابیہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ عروش کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر انابیہ اندر داخل ہوئی۔ میں انٹرویو کے سلسلے میں آئی ہوں، عروش کے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر انابیہ نے بتایا۔ اوہ، بھائی تو کچھ کام کی وجہ سے باہر گئے ہیں، آپ ویٹ کر لیں۔ عروش کی بات سن کر انابیہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انابیہ کو عروش کو دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ اتنی پیاری سی لڑکی اور ویل چیئر پر، لیکن اس نے یہ بات ظاہر نہ کی تھی اور اپنی نظریں اس کے اسکیچ پر مبذول کر لی۔ عروش اس کے سوال کی منتظر تھی کیونکہ جب بھی پہلی دفعہ اس سے کوئی ملتا تھا تو سوالوں کا ایک انبار لگ جاتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، علاج کروایا، اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہوتے تھے جن کا جواب عروش کو دینا پڑتا تھا۔ کافی دیر جب کوئی آواز عروش کو سنائی نہ دی تو اس نے اچنبے سے سر اٹھا کر انابیہ کی جانب دیکھا، جو دلچسپی سے عروش کے اسکیچ کو دیکھ رہی تھی۔ عروش کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ پہلی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ترس اور زبان پر سوالات نہیں تھے۔ ویسے آپ نے یہ بہت اچھا بنایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگی۔ آخری بات پر انابیہ نے منہ بسورا تھا۔ کیا چیز؟ عروش نے بے ساختہ پوچھا۔ عروش نے ایک نظر اپنے بنائے گئے اسکیچ پر ڈالی، جہاں ایک لڑکی ایک پنجرے میں قید تھی اور حسرت سے آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس نے بہت اچھی منظر کشی کی تھی۔ عروش کو کوئی خامی نظر نہ آئی تو اس نے سوالیہ نظروں سے انابیہ کی جانب دیکھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ بہت اچھی بنائی ہے، لیکن یہ اس لڑکی کی جو ناک آپ نے بنائی ہے نا، یہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کی ناک میرے کالج میں ایک لڑکی سے ملتی ہے جس سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، اور اس کی ناک دیکھ کر وہ مجھے اس کی یاد آ گئی۔ عروش نے حیرت سے انابیہ کی بے تکی بات سنی اور پھر زور سے ہنسنے لگی۔ مسیم جو اسی وقت آفس میں داخل ہوا تھا، عروش کو اس طرح ہنستے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے آخری بار کب عروش کو اس طرح ہنستے دیکھا تھا۔
حسیم نے عروج کے سامنے جو موجود نفوس کو دیکھنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کی بہن اتنے وقت بعد یوں کھلکھلا رہی تھی، لیکن انابیہ کی پشت اس کے جانب ہونے کی وجہ سے حسیم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ یہ جھوٹ ہے، عائزہ نے نیچے گرے موبائل کی طرف اشارہ کر کے چینخ کر کہا، جہاں اس کی کسی لڑکے کے ساتھ تصویر موجود تھی۔ چٹاخ ظفر صاحب کے پڑنے والے تھپڑ سے عائزہ لہرا کر زمین پر گری۔ استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا، کوئی شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ ہم تو ایسی بدکار لڑکی کو کبھی اپنے گھر کی عزت بھی نہ بنائیں جو گھر والوں کے پیچھے یہ گل کھلاتی ہے۔ شکیل کی ماں نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ عائزہ منہ پر ہاتھ رکھے پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ چل بیٹا واپس چلے، اچھا ہوا اس لڑکی کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ بارات واپس چلی گئی تھی۔ لان میں گھر والوں کے علاوہ چند ہی مہمان تھے۔ پتہ کون ہے یہ لڑکا؟ ظفر الوی نے عائزہ کا بازو دبوچ کر غصے سے پوچھا۔ مسز الوی اور حفظہ سکون سے کونے میں کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ خدا کی قسم بابا، میں اسے نہیں جانتی، یہ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ عائزہ نے روتے ہوئے کہا، جتنا ذلیل تم نے ہمیں کرنا تھا نہ کر لیا، لیکن اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ ظفر الوی کی بات سن کر عائزہ ششدر رہ گئی۔ بابا، ایک بے جان آواز اس کے حلق سے بامشکل نکلی۔ خبردار، جو مجھے اپنا باپ بولا ہو۔ آج سے میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام حفصہ ہے، اور آج سے اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ ہماری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ ظفر الوی نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب لے جانے لگے۔ وہ کسی بے جان موت کی طرح ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ جہاں یقین نہ ہو وہاں آپ کی صفائی کسی کام نہیں آتی۔ یہ بات آج عائزہ الوی نے جان لی تھی۔ گیٹ کے قریب آ کر ظفر الوی نے عائزہ کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گیٹ کے باہر گری۔ ظفر الوی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا کہ یہ جانے بغیر کہ اب اس معصوم کا کیا ہوگا۔ اسے اپنوں کی بے اختیاری کی مار پڑی تھی، اور یہ مار سب چیزوں پر بھاری تھی، اور اس مار نے عائزہ الوی کو توڑ دیا تھا۔ اپنے دکھتے سر کو سنبھالتی وہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ صحیح سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا، جس سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے بازو میں لہرا گئی۔ بھائی! عروج کی نظر دروازے پہ کھڑے حسیم پر گئی تو وہ اسے پکار بیٹھی۔ انابیہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے مڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حسیم بغیر کچھ کہے اپنی سکرٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انابیہ ہونٹ چباتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کچھ منتیں کر کے باس کو انٹرویو کے لیے راضی کر لے گی، لیکن مقابل خڑوس کو دیکھ کر اسے پکا یقین ہو گیا کہ وہ اس کی بات بالکل بھی نہیں سنے گا۔ جی فرمائیں۔ انابیہ کو سامنے رکھی چیئر کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ گویا ہوا۔ میں تو انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی، انابیہ نے اپنے حلق تر کر کر کہا۔ حسیم نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر ایک آئیبرو جھکا کر انابیہ کو اندازہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو بہت جلدی نہیں آئیں آپ؟ مس، انٹرویو کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ حسیم نے ریلیکس انداز میں اپنی پشت چیئر پر لگائی، لیکن نظریں انابیہ پر ہی تھیں۔ مجھے معلوم ہے سر، لیکن میں بہت دور سے آئی ہوں، آپ پلیز میرا انٹرویو لے لیں۔ انابیہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی التجائی ہو گیا تھا۔ عروج اس سب سے بے نیاز اپنے موبائل میں مصروف تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدھ نظر ان دونوں پر بھی ڈال دیتی۔ دیکھیے مس، حسیم نے کہنا چاہا لیکن کچھ سوچ کر چپ ہو گیا اور انابیہ کی جانب دیکھا جو اس کے بولنے کے منتظر تھی۔ اوکے، آپ اپنی سی وی یہاں رکھ دیں، پھر جو بات ہوگی اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ حسیم کی بات سن کر انابیہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے ہرگز اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ بہت شکریہ آپ کا۔ انابیہ نے اپنی فائل حسیم کی جانب بڑھائی اور مسکراتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ حسیم کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ میری جان، کیسی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا تمہارے لیے۔ اسپیکر پر کامران کی آواز گونجی۔ میں جانتی ہوں تم یقیناً مجھے ہی یاد کر رہے ہوں گے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کب ملنے آ رہی ہو مجھ سے؟ اپنے لہجے میں شیریں گھولتا ہوا گویا ہوا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو گھر کا ماحول بہت خراب ہے۔ ابو نے بھی عائزہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عائزہ کا نام سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے عائزہ کا حسین اور معصوم چہرہ گھوم گیا اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر گھر سے نکالنا ہی تھا تو اسے ہی اچھا ہوتا میرے ساتھ روانہ کر دیتے۔ کامران صرف سوچ کر رہ گیا۔ اچھا جان، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ بغیر حفصہ کا جواب سنے کامران نے کال کاٹ دی اور فون بیزاری سے صوفے پر اچھال دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے، کامران نے بھی خوف سے سوچا۔ حال دیکھ رہی ہو اپنے کتنے خشک ہو رہے ہیں، بال دیکھ رہی ہو کتنے خشک ہو رہے ہیں، نسرین بیگم نے انابیہ کی سر کی مالش کرتے ہوئے کہا۔
کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ انابیہ کی جانب سے ہنوز خاموش پا کر نسرین بیگم نے پوچھا۔ جی امی، میں عائزہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اس کا فون مسلسل بند آ رہا ہے۔ انابیہ نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ اور کچھ دیر کوشش کر کے دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد نسرین بیگم کی بات سن کر انابیہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جاب کا کیا ہوا تمہاری؟ نسرین بیگم نے تیل کی بوتل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بس آپ دعا کیجیے گا جلدی سے مجھے کال آ جائے کمپنی کی جانب سے، تاکہ میں جلد از جلد ابو کا بھی علاج شروع کر دوں۔ انشاءاللہ میری بچی ضرور کامیاب ہوگی۔ نسرین بیگم نے شفقت سے اپنا ہاتھ انابیہ کے سر پر پھیرا۔ چندہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے، حسین نے عروش کے کمرے میں آ کر مصروف سے انداز میں کہا۔ لیکن کہاں جانا ہے؟ عروش نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ آج میں تم اور پھپھو سمندر پر جا رہے ہیں، اسی لیے اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، حسین نے تفصیل بتائی۔ بھائی میرے جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، اس لیے آپ اور پھپھو چلے جائیں، عروش نے آرام سے کہا۔ کہہ کر وہ دوبارہ کتاب اپنے چہرے کے آگے کر لی۔ میری گڑیا میری بات نہیں مانے گی کیا؟ حسین نے مصنوعی ناراضگی سے چہرے پر سجائی۔ بھائی آپ ہمیشہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، عروش نے منہ بسورا اور ویل چیئر کا رخ اپنے کبرڈز کی جانب موڑ لیا۔ حسین نے مسکرا کر عروش کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چلیں پھپھو، حسین نے عروش کے ساتھ حال میں آتے ہوئے زیب بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو چائے کا کپ تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ نہیں بیٹا، میرے سر پر شدید درد ہو رہا ہے، اس لیے تم اور عروش چلے جاؤ۔ پھپھو اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ حسین پریشان صورت لیے زیب بیگم کے پاس بیٹھ گئے۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹیبلٹ لی ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، زیب بیگم نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں جاتے بلکہ آپ کے پاس ہی رک جاتے ہیں، عروش نے مشورہ دیا۔ میری وجہ سے تم لوگ اپنا پلان مت خراب کرو، میں ویسے بھی سونے جا رہی ہوں، اب تم لوگ جاؤ۔ زیب بیگم کے اصرار پر ان دونوں نے مزید بحث نہ کی اور ان سے مل کر دونوں چلے گئے۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو منظر دھندلا سا گیا، لیکن جلد ہی حواس میں آ کر اس نے اپنے چاروں نظریں دوڑائیں۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے بیڈ پر وہ دراز تھی۔ عائزہ ایک جھٹکے سے بیٹھی، چکراتے سر کو سنبھال کر وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پیچھے دیکھا تو اس نے اندر آتے شخص کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جاگ گئی میری پرنسس؟ عدنان نے عائزہ کے مقابل کھڑے ہو کر آرام سے پوچھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ عائزہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن اندر سے اس کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اف، ایک تو تم بہت بھولی ہو یار، لگتا ہے تم بھول گئی ہو، جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں اس تھپڑ کا حساب ضرور لوں گا، تو جو تم یہاں اس وقت کھڑی ہو نا، سمجھ لو میں نہیں بلکہ تمہارا تھپڑ تمہیں یہاں لایا ہے۔ عدنان کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ عائزہ خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اسے اس وقت عدنان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور جانے دو مجھے، کہ آنسو ٹوٹ کر عائزہ کے چہرے سے گرے، لیکن مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے جو اتنی آسانی سے جانے دوں تمہیں؟ آخر کار اتنی محنت کی ہے میں نے تمہیں یہاں لانے کے لیے، بھائی آسان تھوڑی رکھا ہے کسی کو بھری محفل میں رسوا کرنا۔ عدنان کی آخری بات سن کر عائزہ کی آنکھیں بے یقینی سے ساقط رہ گئیں۔ مطلب یہ سب تم نے کیا تھا؟ عائزہ نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا۔ بالکل صحیح کہا تم نے ڈارلنگ، یہ سب مجھ عقل مند نہیں کیا ہے، ویسے پکچرز اچھی ایڈٹ کی تھی میں نے، عدنان نے کمینگی سے ایک آنکھ مار کر کہا۔ میری دشمنی میں تم اس حد تک گر جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، اگر اس کا بس چلتا تو اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دباتی، جس نے ایک تھپڑ کی وجہ سے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ویسے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کی بھی کئی حساب نکلتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے اس بڈھے سے اس کی کمپنی میں مینیجر کی جاب مانگی تو اس ذلیل انسان نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا کہ میں اس پوسٹ کے لائق نہیں ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، باپ کے ساتھ بیٹی کو بھی سبق سکھاتے ہیں، اس طرح میں نے ایک ساتھ تم دونوں کو سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ ویسے یہ تو ماننا پڑے گا میں ایک بہت ذہین انسان ہوں۔ عائزہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں تھا۔ ہمیں رسوا کرنے کا تمہارا مقصد اب کامیاب ہو گیا ہے تو مجھے جانے دو، عائزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ ویسے بہت زیادہ بھولی ہو تمہیں کیا لگتا ہے اب تم کبھی یہاں سے جا پاؤ گی؟ خیر مجھے ابھی کسی کام سے جانا ہے، اس لیے میں بعد میں آتا ہوں۔
عدنان اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تو عائزہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ روتے ہوئے دروازے پیٹنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس کی فریاد سننے والا۔ صوفے کی پشت سے سر لگائے وہ بیٹھا تھا، جبکہ ہاتھ دونوں اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ چہرے پہ پھیلی سختی اس کے اضطرابی کیفیت کو بتا رہی تھی۔ اپنے پاس کسی کا وجود محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو اپنے پاس زیب بیگم کو موجود پایا۔ میرا بچہ کچھ پریشان سا لگ رہا ہے۔ حسیم نے ان کی گود میں سر رکھ لیا تو انہوں نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا، پریشان نہیں، بس حیران ہوں۔ اس نے بند آنکھوں سے کہا، کس چیز سے حیران ہو؟ زیب بیگم نے الجھ کر اسے دیکھا، اس دنیا میں بسنے والے لوگوں پر حیران ہوں، کیونکہ ہم کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ زیب بیگم کو معلوم تھا کہ اس کی باتیں کبھی بھی بے مطلب نہیں ہوتی۔ یقیناً کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے حسیم ڈسٹرب ہے۔ کوئی بات نہیں پھپھو، آج سمندر پر کچھ لڑکیوں نے عروج کی معذوری کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا ان لڑکیوں کو ٹھیک ٹھاک سنا دوں، لیکن عروج نے قسم دے کر مجھے روک دیا۔ صرف میرے کہنے پر وہ اتنی مشکل سے جانے پر راضی ہوئی تھی، لیکن حسیم نے مایوسی سے جملہ بیچ میں چھوڑ دیا۔ زیب بیگم نے ایک افسوس بھری نظر عروج کے بند کمرے پر ڈالی اور واپس حسیم کی جانب متوجہ ہوا۔ مایوسی کفر ہے میرے بچے، تم دیکھنا بہت جلد اس گھر میں پہلے کی طرح عروج کے قہقہے گونجیں گے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ حسیم ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ چلو اب کافی دیر ہو گئی ہے، تم بھی اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، زیب بیگم نے کہا۔ اوکے، اب آپ بھی آرام کریں، یہ حسیم کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے زیب بیگم اس کی گھر کی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگی۔ امی! انابیہ چیختی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں نسرین بیگم دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کیا ہوا انابیہ؟ انابیہ نے نسرین بیگم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومنا شروع کر دیا تو انہوں نے اپنا چکراتا سر تھامتے ہوئے پوچھا، امی مجھے جاب مل گئی ہے، ابھی آفس سے فون آیا تھا کہ کل میرا فرسٹ ڈے ہے۔ انابیہ نے چہک کر بتایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نسرین بیگم نے آگے بڑھ کر انابیہ کی پیشانی چوم لی۔ امی میں ابو کو ایک خوشخبری سنا کر آتی ہوں، انابیہ کہہ کر کچن سے باہر نکلی تو زبیر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابو آپ سو رہے ہیں؟ زبیر صاحب کو آنکھیں بند لیٹا دیکھ کر انابیہ نے ہلکی سی آواز دی۔ نہیں میری گڑیا، اور وہاں کیوں کھڑی ہو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انابیہ کی آواز سن کر زبیر صاحب نے اپنی آنکھیں کھولیں اور انابیہ کی جانب دیکھا جو ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے، انابیہ نے زبیر صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بتانا ہے میری گڑیا نے؟ انہوں نے انابیہ کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابو مجھے جاب مل گئی ہے۔ انابیہ کی بات سن کر ایک آنسو ٹوٹ کر زبیر صاحب کی آنکھ سے گرا۔ کیا ہوا ابو؟ کیا آپ کو میری اس بات سے تو خوشی نہیں ہوئی؟ انابیہ نے ان کا آنسو صاف کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ میں خوش ہوں بیٹا، لیکن ساتھ میں مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو نوکری کرنی پڑے گی۔ کتنا بے بس باپ ہوں میں۔ کہتے کے ساتھ ہی آنسو آنکھوں میں سے بہنے لگے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ ہی تو ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میں بہت بہادر بیٹا ہوں۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن زبیر صاحب نے پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن انابیہ نے ان کی بات بیچ میں سے کاٹ دی۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کی بیگم نے ہانڈی میں پھر نمک تیز کر دیا۔ انابیہ نے منہ بسورا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کام کرتا ہوں دوسری بیگم لے آتا ہوں جو ہم دونوں کو اچھے سے اچھے کھانے بنا کر کھلائے، زبیر صاحب نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں شرارت صاف واضح تھی۔ مجھے آپ دونوں باپ بیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باہر سے نسرین بیگم کی آواز سن کر دونوں نے دانت میں زبان دبا لی۔ اب کیا ہوگا زبیر صاحب؟ آپ کی بیگم نے تو ہماری ساری گفتگو سن لی۔ انابیہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ہمیں اسے منانا پڑے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آج دوپہر کا کھانا ہی نہ ملے، زبیر صاحب نے بیچارگی سے کہا۔ انابیہ ان کی ایکٹنگ دیکھ کر زور سے ہنسنے لگی۔ انابیہ کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیے۔ انابیہ ان کا دھیان بٹانا چاہتی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو دیکھا ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ تھوڑی نروس ہو رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو مضبوط بناتی ریسیپشن پر گئی۔ ریسیپشنسٹ نے اس کو اس کی جگہ بتائی اور ایک لڑکی کو انابیہ کا کام سمجھانے کا کہہ کر وہ چلی گئیں۔ فروا نام کی لڑکی نے انابیہ کو پہلے وہ فائلز ٹائپ کرنے کو دیں۔ ابھی سے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسیم نے اسے اپنے آفس میں بلوا لیا۔
انابیہ جب وہاں پہنچی تو حسیم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو حسیم کی نظریں اسے دیکھ کر تھم سی گئی تھیں۔ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے، سفید رنگ کے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے، وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ مس انابیہ، یہ مسٹر الطاف کی کمپنی کی فائل ہے، مجھے اس فائل کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اور آپ دروازہ کھلنے کی آواز پر حسیم اس کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ انابیہ بھی آنے والے کو دیکھنے لگی۔ عروج کو اندر آتا دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ حسیم کی وجہ چہرے پر پھیل گئی۔ انابیہ نے آج پہلی بار اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ آج میری گڑیا کیسے آئی ہے؟ حسیم نے محبت سے کہا۔ بھائی مجھے شاپنگ پر جانا ہے، اگر آپ فری ہیں تو کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ عروج نے پوچھا۔ گڑیا مجھے ابھی کچھ کام ہے تو میرا چلنا کچھ مشکل ہے۔ حسیم کی بات سن کر عروج کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اوکے کوئی بات نہیں، میں کسی اور دن چلی جاؤں گی، عروج نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں تم آج ہی جاؤ گی، لیکن میرے ساتھ نہیں بلکہ مس انابیہ کے ساتھ۔ اپنا نام سن کر انابیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیران نظروں سے حسیم کو دیکھنے لگی۔ لیکن سر میں انابیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ مس انابیہ آپ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، اسی لیے آپ کو میری بات ماننا ضروری ہے۔ انابیہ نے لب بھینچ کر اثبات میں سر ہلایا اور عروج کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد حسیم اپنی جگہ سے اٹھا اور موبائل میں کال ملا کر گویا ہوا۔ آج کی میری میٹنگ کینسل کر دیں، کہتے کے ساتھ ہی حسیم نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کسی کا کوئی سوال؟ ہارون نے ایک نظر سامنے بیٹھی ٹیم پر ڈالی۔ نو سر، پوری ٹیم نے یک زبان ہو کر کہا۔ انشاءاللہ باقی مشنز کی طرح اس مشن میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مجھے اپنے رب کے بعد اپنی ٹیم کے ہر بندے پر پورا بھروسہ ہے۔ صرف چند دن رہ گئے ہیں ہماری کامیابی پہ۔ ہارون کی باتیں سب کا جوش جذبہ بڑھا رہی تھیں۔ ہمارے وطن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے اور اپنی ماں بہنوں کی عزتیں بچانے کے لیے اپنے آپ بھی قربان کر دیں گے، ایک فوجی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پرجوش سے کہا۔ کل صبح 5 بجے ہمیں نکلنا ہے، اسی لیے آپ سب اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ ہارون کی بات سن کر سب لوگ ایک ایک کر کے میٹنگ روم سے نکل گئے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند گیا۔ کیا بات ہے ہارون، میں کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی پریشان ہو، زاور نے ہارون کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تھوڑا پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ہارون کا چہرہ پریشان زدہ دیکھ کر زاور گویا ہوا۔ یار مجھے عائزہ کی فکر ہو رہی ہے، میں کافی وقت سے اسے کال کر رہا تھا لیکن اس کا فون مسلسل بند آ رہا ہے۔ ہارون نے اپنی پیشانی مسلی۔ کیا پتہ اس کا فون کہیں گم گیا ہے یا پھر ٹوٹ گیا ہے، زاور نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بس خدا کرے وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، ہارون نے کہا۔ اچھا میں تھوڑی دیر میں ملتا ہوں تم سے، زاور۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا لیکن ہارون کی آواز نے اسے قدم روک دیے۔ زاور، زندگی اور موت یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، انسان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ اگلے لمحے زندہ ہوگا بھی یا نہیں، اسی طرح میں بھی نہیں جانتا میں غازی ہو کر لوٹوں گا یا شہید۔ اگر تو میں غازی بن کر لوٹا تو میں اپنے ہاتھوں سے عائزہ کو یہ دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم اسے میری امانت سمجھ کر عائزہ کو دے دینا۔ ہارون نے ایک نہایت خوبصورت سا پینٹریٹ زاور کی جانب دیتے ہوئے کہا۔ زاور نے نم آنکھوں سے اسے دیا تو اسے تھاما اور ہارون کے گلے لگ گیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وعدہ کرو کہ تم عائزہ کا بہت خیال رکھو گے اور ہر پل اس کی حفاظت کرو گے، ہارون نے زاور کو اپنے مقابل کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس بینڈٹ کو عائزہ کو دو گے۔ زاور کی بات سن کر ہارون مسکرا کر رہ گیا۔ کیا لینا ہے آپ نے؟ انابیہ نے مال کے اندر داخل ہوتے ہوئے عروج سے پوچھا۔ مجھے کچھ ڈریسز لینی ہیں۔ عروج کی بات سن کر انابیہ اس بات میں سر ہلا کر اسے لے کر ڈریسز دیکھنے لگی۔ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ عروج نے گرین رنگ کی قمیض انابیہ کو دکھاتے ہوئے مشورہ مانگا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عروج کسی سے مشورہ مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی کوئی اور دوست تو تھی نہیں جو وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر آتی، وہ تو صرف حسیم کے ساتھ آئی تھی، اور جب بھی اسے کچھ پوچھتی تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا، ہاں اچھا لگ رہا ہے۔ اسی لیے اب عروج نے اس سے مشورہ لینا ہی چھوڑ دیا۔ جی یہ بھی اچھا ہے لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ سوٹ کرے گا آپ پر۔ انابیہ نے ایک بلیک رنگ کی فراک اسے دکھائی جس پر ڈل گولڈن کام تھا۔ واو، تمہاری چوائس تو واقعی بہت اچھی ہے۔ عروج نے ستائشی نظروں سے اس ڈریس کو دیکھا اور قریب کھڑی لڑکی کو اسے پیک کروانے کے لیے دے دیا۔
یار یہ لڑکی کتنی پیاری ہے نا، کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب آپ اپنے پیروں پر ہی نہ چل سکو۔ انابیہ اور عروج دوسری طرف ڈریسز دیکھ رہی تھیں جب انہیں اپنے پیچھے سے 2 لڑکیوں کی آواز سنائی دی۔ عروج کو تو اس سب باتوں کی عادت تھی، اسی لیے اس نے ان کی باتیں اگنور کر دی، لیکن انابیہ نے تعجب سے ان دونوں کی جانب دیکھا کہ کوئی کیسے کسی کی دل آزاری اتنے آرام سے کر سکتا ہے۔ یار ویسے تو مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود چل نہیں سکتی۔ ایسے لوگ خود کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ ہوتے ہیں۔ پہلی لڑکی نے دوبارہ اپنے دوست کو مخاطب کیا۔ انابیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ جھٹکے سے ان دونوں کی لڑکیوں کی طرف بڑھی۔ عروج نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے انسنا کر دیا۔ ویسے افسوس ہے، آپ کو ان پر نہیں بلکہ اپنی ذہنیت پر ہونا چاہیے۔ انابیہ نے ان کے مقابل آ کر طنزیہ لہجے میں کہا، آپ ہوتی کون ہیں ہمیں یہ بات کہنے والی؟ میری چھوڑیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے دوسرے میں کیا خامی ہے کیا نہیں یہ بتانے کا؟ دوسرے کو جج کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکیں، کیونکہ کوئی انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کے کسی اپنے کے ساتھ یہ سب ہو جاتا، تب بھی آپ لوگ ان کے سامنے ایسے ہی طرح کی دل آزاری کریں گی؟ انسان اپنے غرور میں اتنا اندھا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب خدا کے کام ہے۔ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر۔ اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس پر طنز کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی مرضی سے غریب پیدا ہوا ہے؟ اگر کوئی معذور ہے تو ہم اس کی معذوری کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا وہ اپنی مرضی سے معذور ہوا ہے؟ اگر کوئی کالا ہے تو ہم اس کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا وہ اپنی مرضی سے کالا پیدا ہوا ہے؟ مختصر یہ کہ انسان یہ بھول گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہم دوسرے پہ تو بڑے مزے سے تبصرے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اٹھنے والے ایک لفظ برداشت نہیں کرتے۔ دوسروں کا مذاق بنانے سے بہتر ہے ہم اس چیز کا شکر ادا کریں جو چیزیں اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ انابیہ کی بات سن کر دونوں کافی شرمندہ سی ہو گئیں۔ پلیز ہمیں معاف کر دینا، ان دونوں نے عروج کے پاس آ کر کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ انابیہ جب عروج کی جانب متوجہ ہوئی تو نم آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ عروج نے انابیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ دوسرے ہمیں بھی تکلیف دیتے ہیں جب ہم انہیں یہ خود موقع فراہم کرتے ہیں۔ اپنے لیے بولنا سیکھو، انابیہ نے پیار سے سمجھایا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا چلو مجھے جوڑلی لینی ہے۔ عروج نے سامنے جوڑلی شاپ کی جانب اشارہ کیا اور وہ دونوں اسی کی جانب بڑھ گئیں، یہ جانے بغیر کہ کوئی ہے جو کافی دیر سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کے جانے کے بعد حسیم پلر کے پیچھے سے باہر نکل آیا اور اسے ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، ایسا اطمینان جو کسی فیصلے پر پہنچ کر محسوس ہوتا ہے۔ وہ بے صوتی زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کل سے اس کے منہ میں ایک نوالا کیا پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ رو رو کر اب تو آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں کی قدموں کی آواز اسے اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ آنے والے کو اٹھ کر دیکھ ہی لیتی۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ مقابل کی گرفت پر وہ تکلیف سے کرہاتی بامشکل کھڑی ہوئی۔ عدنان، اس بار مال تو کافی زبردست لایا ہے تو۔ آواز سن کر عائزہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا تو سامنے عدنان کے ساتھ ایک بھاری بھرکم وجود رکھنے والی عورت کو پایا اور اس کے پیچھے وہ دیونما آدمی کھڑے تھے۔ اس عورت نے عائزہ کو بازو سے تھام رکھا تھا۔ لے چلو اسے، اس نے دروازے میں کھڑے آدمیوں سے کہا جو اب عائزہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عائزہ تک پہنچتے، عائزہ اس عورت کے ہاتھوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر جھول گئی۔ یہ امی کی کال کیوں آ رہی ہے؟ انابیہ بھی گھر کے دروازے پر پہنچی تھی کہ اس کے موبائل پر نسرین بیگم کی کال آنے لگی۔ وہ کال کٹ کر کے اندر داخل ہوئی تو نسرین بیگم کے رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بھاگتی ہوئی زبیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر گرتے گرتے بچی۔ زبیر صاحب بے ہوش پڑے ہوئے تھے جبکہ نسرین بیگم انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انابیہ بیٹا دیکھو تو تمہارے بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ نسرین بیگم نے نظر دروازے پر کیں تو انہوں نے روتے ہوئے انابیہ سے کہا۔ انابیہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی اور وہاں سے جتنی بھی رقم اس کے پاس موجود تھی اس نے اپنے بیگ میں رکھا اور چادر اوڑھ کر واپس زبیر صاحب کے کمرے میں آئی اور پھر دونوں انہیں اسپتال لے کر بھاگیں۔ یار حفصہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا، کامران نے حفصہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ لیکن کامران تمہیں معلوم ہے میں آج تک ایسی جگہ پر نہیں گئی ہوں۔ حفصہ نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ کم آن یار، اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر تم پہلے نہیں گئیں تو اب میرے ساتھ چلو، کامران نے ریلیکس انداز میں کہا۔ لیکن کامران اگر مما پاپا کو پتہ چل گیا تو؟
یار انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم اپنی امی کو کال کر کے بتا دو کہ آج تم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہی ہو، اسی لیے آج رات لیٹ ہو جاؤ گی۔ لیکن یار مجھے پھر بھی کچھ ڈر لگ رہا ہے۔ حفصہ کامران کی بات سے ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اوکے فائن، میں اب مزید تمہاری منتیں نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کامران نے غصے سے حفصہ کو دیکھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کامران۔ اچھا میں چل رہی ہوں، لیکن پلیز تم ناراض مت ہو۔ حفصہ کی بات سن کر کامران کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر گئی، جسے وہ چھپاتا حفصہ کو لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ وہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے لب مسلسل اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دو ہی تو رشتے تھے اس کے پاس، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ نسرین بیگم نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی جب ڈاکٹر نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ دیکھیں آپ لوگ اس معاملے کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ مسٹر زبیر کی دونوں کڈنیاں تقریباً فیل ہو گئی ہیں۔ ہمیں جلد از جلد ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے ہوگا۔ انابیہ سر جھکائے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ تھوڑی مزید باتوں کے بعد وہ روم سے نکل کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے میری مدد کر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں۔ آفس سے ادھار لے لوں، لیکن دوسرے ہی دن وہ لوگ مجھے کیوں دیں گے؟ انابیہ اپنی پریشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگی کہ کہیں آنسو ٹوٹ کر اس کے گال سے پسلے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ نسرین بیگم نے انابیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، انابیہ نے بتایا۔ لیکن بیٹا، امی آپ پریشان مت ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ انابیہ کو معلوم تھا نسرین بیگم کیا بات کہنا چاہ رہی ہیں، اس لیے اس نے انہیں پہلے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ حفصہ نے ایک نظر پورے ہال میں گھمائی۔ سامنے اسٹیج پر چند لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور باقی ہر جگہ لوگ سارے نشے میں مدہوش تھے۔ چھوٹے چھوٹے لباس میں لڑکیاں بھی نشے میں گم تھیں۔ حفصہ کو یہ جگہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ کامران کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کامران نے اس کی بال کی لٹ کو کان کے پیچھے لے جاتے ہوئے کہا، جبکہ حفصہ نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ کامران نے ویٹر کو اشارہ کیا کہ وہ ٹرے میں شراب کے 2 گلاس رکھ کر ان کے قریب پہنچا دے۔ کامران میں یہ نہیں پی سکتی۔ حفصہ نے کامران کے ہاتھ کو پیچھے کیا جس میں اس نے شراب کے گلاس تھام رکھے تھے۔ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی تم؟ حفصہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے پورا گلاس اسے پلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باقی لڑکیوں کی طرح صوفے پر مدہوش پڑی تھی۔ کامران نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور حفصہ کے ساتھ چند تصاویریں اپنے موبائل میں اتار لیں۔ کامران اٹھ کر کچھ فاصلے پر موجود لڑکیوں کی جانب بڑھا اور حفصہ کی جانب اشارہ کر کے باہر سے نکل گیا۔ وہ دونوں لڑکے بھی بغیر وقت ضائع کیے حفصہ کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر سامنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کمرے تک پہنچتے، بار میں پولیس والوں نے آ کر سب لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اے لڑکی دیکھ، شرافت سے پہن لے اسے، ورنہ جو تیرا حال ہوگا نا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ عائزہ نے سرخ نظریں اٹھا کر سامنے موجود لڑکی کو دیکھا جو کب سے اسے بیڈ پر رکھی لال رنگ کی ساڑی پہننے کا کہہ رہی تھی۔ آج اسے ہوش میں آئے دوسرا دن تھا۔ جبکہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کوٹھے پر پایا۔ پہلے تو وہ بہت چیخیں چلائی، جس کے نتیجے میں اسے بہت بری طرح مارا بھی گیا تھا، لیکن پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ لیکن اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ صاحبہ نامی طوائف سے بحث کر رہی تھی، جو زبردستی اسے یہ جوڑا پہنانے پر مجبور بھی کر رہی تھی، جو کہیں سے بھی پہننے کے لائق نہیں تھا۔ آگے اور پیچھے سے گہرا گلا اور بغیر بازوؤں کے وہ ساڑی دیکھ کر عائزہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو ایسے نہیں مانے گی، رک ابھی تارو بھائی کو بلاتی ہوں، وہی تیری عقل ٹھکانے لگائے گی، صاحبہ نحوست سے کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ عائزہ نے ایک بے بسی بھری نظر پورے کمرے میں دوڑائی، جہاں کھڑکی نام کی کوئی شے بھی نہ تھی جس سے وہ بھاگ سکتی، یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنی زندگی کا قصہ ہی تمام کر لیتی۔ ہارون، یہ نام ہولے سے اس کے لبوں سے نکلا اور پھر آنکھوں سے ایک نہ رکنے والا سیلاب بہنے لگا۔ کوئی ایسا وقت نہ تھا جس میں اس نے ہارون کو یاد نہ کیا ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عائزہ نے سر بھی نہ اٹھایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آنے والا کون ہے۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔